बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हम सीखेंगे कि हमने गूगल ड्राइव को कैसे यूज़ करना होता है और गूगल ड्राइव के अंदर असबाक को कैसे अपलोड करना है और अपने फ़हरिस्तुल मौज़ूआत जिसको हम टाइम लाइन कह देते हैं उसको कैसे हमने बनाना है। तो चलते हैं। सबसे पहले देखें, आपने अपने गूगल क्रोम को खोलना है। ये देखें, ये गूगल क्रोम है, तो मैं इस पर जाता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर दो आईडीज़ इंटर हुई हैं। ये मेरी ऑफिशियल आईडी है मदरसा नहव के नाम से, और ये मेरी ज़ाती आईडी है ताहिर मसूद ऑफिशियल के नाम से। तो देखिए, मज़ीद भी ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जितनी चाहें अपनी आईडीज़ अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में एक ही वक्त में लॉग इन कर सकते हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाद साथियों को ये परेशानी होती है। वो ये समझते हैं कि अगर हमारी ज़ाती आईडी लगी हुई है तो ऑफिशियल लगाने के लिए हमें ज़ाती आईडी को लॉग आउट करना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लॉग आउट नहीं करना पड़ता। आप एक ही वक्त में कई आईडीज़ भी अपने लैपटॉप में लॉग इन रख सकते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ, अपनी आईडी को खोलता हूँ। तो ये देखिए, मैंने क्लिक किया और ये मेरी आईडी, ये देखें यहाँ जो निशान है इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी आईडी लगी हुई है या मेरी ऑफिशियल आईडी लगी हुई है। मसलन मैं इसके साथ ही अपनी ऑफिशियल आईडी भी खोलना चाहता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि मैं इधर इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें, ये एक और आईडी आ रही है, ये मेरी ऑफिशियल आईडी है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो भी ओपन हो जाएगी। अब ये देखें, अब यहाँ आप देखें कि कौन सा निशान आ रहा है। ये ऑफिशियल आईडी का निशान आ रहा है। आप नीचे भी देखेंगे कि देखें, ये दो निशान आ रहे हैं। एक बता रहा है कि आपकी ऑफिशियल आईडी ये वाली है और आपकी जो पर्सनल आईडी है ये वाली है। तो मैं जो सी आईडी पर काम करना चाहूँगा उसको मैं ओपन कर लूँगा इस तरीके से। ये नीचे खुल जाएंगी और इन आइकॉन को मैं दबाऊँगा और फिर इसके ज़रिए से मैं अपनी मतलूबा आईडी को खोलकर काम कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया तरीका एक आईडीज़, मुख्तलिफ आईडीज़ खोलने का। अब हम चलते हैं कि गूगल ड्राइव कहाँ है। आपने जब अपना क्रोम खोलना है तो सबसे पहले आपने इधर जाना है। ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें तो ये देखें ड्राइव लिखा हुआ है, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। तो ये आपकी ड्राइव खुल जाएगी। ये जब भी कोई अपनी गूगल आईडी बनाता है तो गूगल हर आईडी पर उसको 15 जीबी की स्पेस देता है। ये देखें आप, 12.72 नज़र आ रहा है कि जीबी आपकी फुल हो चुकी है 15 जीबी में से, तो थोड़ी जीबी बाकी रह गई है। और ये बाय स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा है, यानी जब मेरी 15 जीबी यूज़ हो जाएगी तो ये मुझे कहेगा कि मज़ीद इसमें जगह नहीं है, आप ये स्टोरेज ख़रीदें। और हम तो चूँकि आमतौर पर ख़रीदते नहीं हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक और आईडी बना लेते हैं। तो ये मैं इसलिए बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आपने अपनी ड्राइव को यूज़ करना है और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ लाकर डालनी हैं तो आपकी ये स्पेस कम होती जाएगी। तो आपने साथ साथ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो ज़ायद चीज़ें हैं या डबल वीडियोस या असबाक आ गए हैं तो वो आपने डबलिंग ख़त्म करते जाना है, या जिन असबाक की ज़रूरत ख़त्म हो जाए आपने उनको यहाँ से हटाते जाना है। तो ये बताने का मकसद ये है। तो बहरहाल जब आप ऑफिशियल आईडी पर चले जाएंगे अपनी, तो आपने उसके बाद ये शेयर्ड विद मी के ऑप्शन पर जाना है, क्योंकि जब आप इदारे के साथ मुंसलिक हो जाते हैं तो इदारा मदरसा डॉट पी के आपको एक ऑफिशियल जीमेल बनाकर देगा। एक तो आपकी ज़ाती है, जैसे ये मैंने ज़ाती खोली हुई है सिर्फ ये मशक करवाने के लिए। तो आपने ऑफिशियल जीमेल को जब लॉगिन कर लेना है तो उसकी ड्राइव पर जाकर, जिस तरीके से हम अभी ड्राइव पर आए हैं, आपने शेयर विद मी के ऑप्शन को यूज़ करना है। देखिए, मैं इसको खोलता हूँ। तो जब आप शेयर विद मी के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ आपके नाम का आपके साथ फोल्डर एक शेयर हो जाएगा।
یہ دیکھیں میں نے اپنے نام کا ہی فولڈر بنا کر شیئر کیا ہوا ہے. تو اس کو اچھا فولڈر کو کھولنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات یہاں کر لیتا ہوں کہ یہ جو فولڈر دیکھیں بنایا گیا ہے، اس کو بنانے کا آسان طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نیو پر جائیں، یہاں کلک کریں اور یہاں سے فولڈر یا فولڈر اپلوڈ یہ آپ بنا سکتے ہیں. یعنی اگر یہاں آپ نے فولڈر بنانا ہے تو اس پر کلک کر دیں، اور اگر آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں سے میموری میں سے کہیں سے آپ نے فولڈر اٹھا کر لانا ہے تو اس کو آپ کلک کر سکتے ہیں. اور یہ شیٹ وغیرہ بنانے کے لیے یہ آپشن موجود ہیں. یہ پھر جب ضرورت ہوگی ہم اس کے اوپر گفتگو تب کر لیں گے. میں یہاں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی سبق یا کوئی بھی فولڈر اپنے ذاتی جو آپ کی ڈرائیو ہوتی ہے جس کو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ یہ مائی ڈرائیو ہے. تو آپ یہاں کوئی بھی چیز بنا لیتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کروں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فولڈر پر جائیں اور اس پر رائٹ کلک کریں. رائٹ کلک کریں گے تو پھر یہاں آپشن آئے گا شیئر کا. اس آپشن کو آپ یوز کریں اور یہاں یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کون سی آئی ڈی کے اوپر اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو جس آئی ڈی پر آپ اس کو شیئر کرنا چاہیں گے تو یہاں اس سلائیڈ کے اندر آپ اسی آئی ڈی کو دیکھیں، یہاں اس آئی ڈی کو آپ ڈال دیں. اس آئی ڈی کو ڈال کر آپ یہاں سے سینڈ کا آپشن آ جائے گا. جب آپ سینڈ کریں گے تو وہ فولڈر جس صاحب کے ساتھ آپ شیئر کریں گے اس کے ساتھ شیئر ہو جائے گا. اور ان صاحب کو جا کر دیکھنا پڑے گا شیئرڈ ود می میں. تو ہم بھی جب آپ کے ساتھ کوئی فولڈر شیئر کریں گے، کوئی شیٹ شیئر کریں گے، تو وہ آپ نے مائی ڈرائیو کے اندر نہیں ڈھونڈنی، وہ آپ نے شیئر ود می میں جا کر ڈھونڈنی ہے. کیونکہ مائی ڈرائیو وہ جگہ ہے جو آپ کی ذاتی چیزیں جہاں رکھی ہوئی ہیں، اور شیئر ود می وہ جگہ ہے جہاں دوسرے احباب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو بہرحال وہ اس شکل میں آپ کے سامنے فولڈر بن کر آ جائے گا. جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس میں یہ دو چیزیں ہوں گی. ایک یہ فولڈر ہوگا جس کے اوپر اسباق لکھا ہوگا. جب بھی آپ نے اپنے ویڈیو اسباق تیار کرنے ہیں تو آپ نے اس کو کھولنا ہے اور اس یہاں ایرو کو بیچ میں لا کر کسی بھی جگہ رکھ کر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں دیکھیں آپشن آ جائے گا فائل اپلوڈ. تو آپ نے اس آپشن کو یوز کر کے اپنے موبائل میں سے، یہ موبائل کہہ رہا ہوں، اپنے لیپ ٹاپ میں سے جہاں بھی آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے، مثلا یہ فائل ہے، چاہے وہ ویڈیو ہے، چاہے آڈیو ہے، چاہے وہ پکچر ہے، تو آپ نے یہاں ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی. اور ویڈیو ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لے گی، اور اگر پکچر ہوگی تو وہ ٹائم نہیں لے گی، فوری طور پر اپلوڈ ہو جائے گی. تو اس طریقے سے آپ نے اس فولڈر میں اپنے اسباق کو اپلوڈ کر دینا ہوگا. اب ہم جاتے ہیں دوسری شیٹ کی طرف. یہ ہے آپ کی شیٹ، اس کو فہرست الموضوعات بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو ہم ٹائم لائن سے تعبیر کرتے ہیں. یہ اصل میں آپ کی کتاب کی فہرست ہے. میں اس کو کھول لیتا ہوں. تو جب آپ اس کو کھولیں گے تو ایک چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہوگا کہ اس کا ایک خاص ہم نے فارمیٹ بنایا ہوا ہے. فارمیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نقشہ سا آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں اے کالم ہے. تو اس اے کالم کے اندر دیکھیں نام ہم نے لکھا ہوا ہے. یہاں استاد صاحب نے اپنا نام لکھ لینا ہے. مثلا میں یہاں اپنا نام ڈال دیتا ہوں. یہ میں نے اپنا نام ڈال دیا. اچھا جی، اس کے بعد یہ سبق نمبر ہے، یہاں آپ نے سبق نمبر ڈالتے جانے ہیں. مثلا سبق نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے. اور اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے. مثلا آپ نے یہاں 1 لکھا، ادھر 2 لکھا، نیچے آپ نے لکھ دیا 3. اب آپ ایک لمبی لائن بنانا چاہتے ہیں اس پر نمبروں کی، تو آپ ان 3 حروف کو لکھ کر یہاں سے اس کو پکڑیں اور کھینچ کر لے جائیں. یہ دیکھیں خود بخود ہی اس نے نمبر صحیح ترتیب سے ڈال دیے. چونکہ ان کا فونٹ ایک نہیں تھا تو ہم ان کا فونٹ ایک کر لیتے ہیں سب کا، یہ تاکہ یہ سارے ایک جیسے دکھیں اور چھوٹے بڑے نہ لگیں. تو یہاں سے ہم نے ان کا اس کو سائز تھوڑا سا بڑا کر لیا. یہاں سے آپ یہ دیکھیں نا، یہ بھی آپ کو سیکھنے کے لیے مل رہا ہوگا کہ ہم نے اگر فونٹ چینج کرنا ہے تو وہ یہاں سے ہو جائے گا،
سائز آپ نے ریسائز کرنا ہے، یہاں سے ہو جائے گا، بی سے بولڈ ہو جائے گا۔ اچھا، اور کس کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے یہاں سے برابر کرنے کی؟ یہ دیکھیں میں نے اس آپشن کو یوز کیا درمیان والے کو، تو وہ سب برابر درمیان میں آ گیا۔ اگر میں اس کو یوز کروں گا تو وہ ایک سائڈ پر چلے جائیں گے، اور اس کو یوز کروں گا دوسری سائڈ پر لگ جائیں گے یہ۔ اور یہ جو آپشن ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے ڈبے باکس کے بالکل درمیان میں نمبروں کو رکھنے کے لیے۔ یہ چونکہ باکس چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ تو ویسے ہی درمیان میں، اگر بڑا باکس ہوتا ہے تو لکھائی کو باکس کے بالکل درمیان میں رکھنے کے لیے ہم اس آپشن کو یوز کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ اوپر ہو گیا ہے جب میں نے اس آپشن کو یوز کیا۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں آپ نے اپنا نام ڈال دینا استاد صاحب نے، یہاں اسباق کے نمبر ڈال دینے ہیں، اور یہاں اپنے کتاب کے اسباق کے نام لکھنے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے نا آپ نے یہاں کتاب کا نام ڈال دینا، مثلا میں نے علم النحو یہاں ڈال دیا۔ میں علم النحو پر کام کر رہا ہوں تو میں نے علم النحو لکھ دیا یہاں۔ آپ جس بھی کتاب پر کام کر رہے ہوں گے یہاں اس کا نام لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے کتاب کا نام لکھنا ہے، مثلا وہ کتاب جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کا نام ہی علم النحو ہے، تو آپ نے سب سے پہلے تو ڈالنا ہے علم النحو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے سبق نمبر، یہاں تھوڑی سپیس دے دیتے ہیں، ایک سپیس دے دی میں نے، سبق نمبر 1۔ آگے جو سبق میں ہے مثلا کتاب کا تعارف، یہ سبق نمبر 1 ہے، مثلا سبق نمبر 1 کا عنوان یہ ہے، یہ ہم نے یہاں تک ڈال دیا۔ آگے آپ یہاں ایک چھوٹی سی لکیر ڈال دیں، اور اس سائڈ پر انگلش کے اندر آپ کتاب کا نام ڈال دیں، مثلا یہ UN علم، اچھا جی NAWH مثلا میں نے ڈال دیا علم النحو، اور آگے میں ڈال دیتا ہوں لیسن یا لیکچر، لیسن میرے خیال سے ٹھیک رہے گا، LASSON، لیسن نمبر 1۔ تو یہ دیکھیں یہ ایک نا پورا ٹائٹل نیم بن گیا اس کا، یہ کتاب کا نام آ گیا، یہ سبق نمبر 1 آ گیا، اور یہ سبق کے اندر جو کچھ موجود ہے آپ نے جو کچھ ڈالا ہے سبق نمبر 1 میں یہ وہ آ گیا، اور پھر یہ چھوٹی سی لکیر آگے آپ کی کتاب کا انگلش میں نام آ گیا، آگے لیسن نمبر 1 آ گیا، بس۔ یہ ایک ایسا ٹائٹل نیم بن چکا ہے کہ جب یوٹیوب والے اپلوڈنگ کریں گے تو اس کو ٹائٹل نیم کے طور پر یوز کر لیں گے، اور فیس بک والے جب اپلوڈنگ کریں گے تو وہ اس کو یوز کر لیں گے۔ تو بہرحال آپ نے یہ اپنی کتاب کا وہ پہلے سبق کا نام ڈال دیا۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنی جو کتاب ہے اس کے مجوزہ اسباق، مثلا آپ نے کتاب کے اسباق سوچے 100، آپ نے فہرست نکالی، فہرست میں فصول بنی ہوئی تھی تو آپ نے سوچا کہ مقدمہ مثلا 3 اسباق میں کور ہو جائے گا، پھر آپ نے سوچا کہ اس کے بعد جو فصل اول ہے وہ اتنے اسباق میں کور ہو جائے گی، فصل دوم اتنے اسباق میں کور ہو جائے گی، تو اس ترتیب سے آپ نے سوچا کہ تقریباً 100 اسباق میرے بن جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، آپ یہاں سے نمبر لے لیں اور اس کو لے جائیں 100 اسباق تک۔ اچھا جی 100 اسباق کہاں تک بن جائیں گے، مثلا یہاں تک، چلو 98 ہو گئے، تو یہ دیکھیں یہ 100 اسباق ہو گئے، اور یہاں آپ نے اپنی کتاب کے جو مجوزہ آپ نے اسباق جو سوچے ہیں وہ آپ یہاں ترتیب سے ڈال دیں، چاہے چونکہ جب آپ فہرست بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، 1-2 دن ہوتے ہیں، اس میں ہم نے فہرست مکمل کرنی ہوتی ہے، تو اس میں اگر آپ یہ ساری چیز نہ بھی لکھیں بلکہ سبق کا موٹا سا نام لکھ دیں تو وہ بھی چل جائے گا، پھر بعد میں جیسے جیسے سبق بنتے رہیں آپ نے یہاں اس کو اپڈیٹ تو کرنا ہی ہوتا ہے روزانہ، تو ساتھ ساتھ آپ اس کو ان کے اسباق کے ناموں کو بھی اپڈیٹ کرتے جائیں گے۔ تو بہرحال آپ نے مجوزہ طور پر اپنی کتاب کے جو 100 اسباق سوچے تھے، جس ترتیب سے سوچے تھے،
آپ اس ترتیب سے نا ان کے نام یہاں ڈال دیں. اچھا، اور اس کے بعد ہماری ریکوائرمنٹ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ ایک دن میں 2 اسباق. تو آپ مثلا یہاں 12/6 اور 2022 آپ یہ ڈیٹ آپ نے ڈال دی. تو یہ ایک سبق کے سامنے دوسرے سبق کے سامنے بھی اسی کو ڈال دیں کہ یہ ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 12 تاریخ کو یہ 2 سبق مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد 13 تاریخ کو یہ 2 سبق مکمل ہو جائیں گے. یہاں 13 تاریخ ڈال دیں، یہاں 14 ڈال دیں. اس ترتیب سے آپ اپنی فہرست کو مکمل کر لیں. جب یہ اسباق 100 کے 100 اسباق کے مجوزہ نام آپ نے یہاں ڈال دیے اور سامنے تاریخیں بھی ڈال دی، تو اب یہ آپ کی ٹائم لائن مکمل ہو گئی. جب آپ کی ٹائم لائن مکمل ہو گئی، جب ٹائم لائن مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو دیکھ کر پھر ہم نے 2 کام کرنے ہوتے ہیں. ایک تو ٹائم لائن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹائم لائن ٹھیک بنی ہے، اس میں کوئی سہو تو نہیں ہو گیا، کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی. تو ایک تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر رائے دیتے ہیں کہ نہیں بھی ٹائم لائن آپ ایسے بنا لیں، ایسے نہ بنائیں، یا اتنے اسباق رکھ لیں. بہرحال دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹائم لائن کو دیکھ کر پیکج آپ کا بنانا ہوتا ہے. اس وجہ سے پیکج بنے گا تو آفر لیٹر آپ کو جائے گا. تو آفر لیٹر موقوف ہوتا ہے پیکج کی تیاری پر، تو اور پیکج موقوف ہوتا ہے آپ کی ٹائم لائن پر. اس لیے پہلی فرصت میں ہم نے اپنی ٹائم لائن کو مکمل کرنا ہوتا ہے. اچھا جی، اب میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کے اسباق بھی یہاں لکھے گئے 100 کے 100 اسباق، اور یہاں اپنے ڈیٹس بھی ڈال دی. شروع میں چونکہ مشق نہیں ہوتی تو شروع میں 10 دن تو مشقیں آپ کریں گے، اور اس کے بعد جب آپ اسباق بنانا شروع کریں گے تو ابتدا میں تو آپ شاید 2 دن میں ایک سبق بنا پائیں. پھر آپ کی جب تھوڑی سی مشق ہو جائے گی تو آپ ایک دن میں ایک سبق بنا پائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ جب رننگ میں آ جائیں گے تو پھر ایک دن میں 2 اسباق بھی آپ آسانی سے بنا لیں گے. تو لیکن یہ ایک اندازہ ہوتا ہے تاریخ کا، تاکہ اس سے ایک موٹا سا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ 10 دن ٹریننگ کے نکال کر 5-6 دن مزید ویٹ کر کے اس کے بعد استاد صاحب وہ مہینے میں، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں اس کتاب کو مکمل کر لیں گے. تو یہ ہمارے سامنے ایک اندازہ آ جاتا ہے. اچھا، پھر جیسے جیسے سبق مکمل ہوتا جائے گا یہاں آپ نے سٹیٹس ڈال دینے ہیں. مثلا آپ کچھ بھی یہاں ڈال سکتے ہیں، نام ڈال دیں، نام کہ ہو گیا، اوکے ڈال دیں، یس ڈال دیں، جو مرضی ڈال دیں، مطلب جس سے پتہ چلتا رہے کہ یہ اسباق ہو گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں. اچھا، یہاں ایک عام طور پر اشکال ذہن میں آتا ہے کہ جی ہم نے کتاب کے اسباق بنائے تھے 100 اور ان کے نام بھی یہاں ڈال دیے تھے. تو جب ہم بنانے بیٹھے میرا اندازہ یہ تھا کہ مقدمے کے 3 اسباق بنیں گے، لیکن وہ بنے 7. اور فصل اول کے میں نے سوچا تھا 5 بنیں گے، وہ بنے 3. تو اس کی وجہ سے جو تعداد ہوتی ہے آخر میں وہ چینج ہو جاتی ہے. مثلا وہ 100 سے ہو جائیں گے 120، یا 100 سے وہ بن جائیں گے 98 97. تو اور اسی طرح یہ جو 7 نام ہے وہ تو اپڈیٹ کرنے ہی کرنے ہیں. تو اس میں پریشانی استاد صاحب کو یہ بنتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر میں نے اسباق بنائے ہیں 100 ابھی جو تجویز کی ہیں، اور جب میں بنانے بیٹھتا ہوں تو وہ اسباق بن جاتے ہیں 120، اور آپ نے پیکج جو ہمیں دیا ہے وہ دیا ہے 100 اسباق کے اعتبار سے. تو جب یہ اسباق بڑھ جاتے ہیں ہمارے 120 ہو جاتے ہیں، 20 اسباق بڑھ گئے، تو پیکج کا کیا کریں گے؟ تو میں یہیں اس بات کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ پیکج وہ اسباق کے مطابق انکریز ہو جائے گا، وہ بھی بڑھ جائے گا. تو یہ چونکہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اندازہ استاد صاحب لگا رہے ہیں، تو یہ کوئی اندازہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتا. یقیناً اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. جب کمی بیشی ہو سکتی ہے تو پھر جب اسباق بن کر تیار ہوں گے تو اس وقت پیکج کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، یہ تو اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. لہذا اس اعتبار سے کسی صاحب کو بھی نا ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، یہ چیز بھی ہو گئی. اب میں نا ویسے صرف آپ کو دکھا رہا ہوں، مثلا
यहाँ सबक नंबर 2 मैंने डाल दिया, सबक नंबर 2 उसका पूरा उन्वान डाल दिया। यहाँ मैंने सबक नंबर 3 का उन्वान डाल दिया कि क्या क्या होगा, और यहाँ मैंने सबक नंबर 4 का उन्वान डाल दिया। इस तरतीब से मैंने डाल दिया। अच्छा जी, ये आपने सिर्फ यहाँ सबक सबक नहीं लिखना, आपने तो इसको पूरे तरीके से इसको बनाना होगा। जैसे ये मैंने लिखा है ना, इल्म सबक नंबर 1 किताब का तारुफ, तो ये आपने और तो आप चलो छोड़ सकते हैं, लेकिन सबक नंबर 1 किताब का तारुफ, सबक नंबर 2 मुसन्निफ का तारुफ, सबक नंबर 3 फन का तारुफ, सबक नंबर 4 मुकद्दमा फलां जगह से फलां जगह तक, सबक नंबर 5 मुकद्दमा फलां जगह से फलां जगह। इस तरीके से आपने असबाक फौरी तौर पर पहली फुर्सत में अव्वल वाले में ये डाल देने हैं। बकिया ये जो तफसील है ये फिर आप साथ के साथ जैसे जैसे सबक आपके मुकम्मल होते जाएंगे, आप स्टेटस डालते जाएंगे, उसके साथ साथ आपने इनको तफसील से भी लिखते जाना है। अब यहाँ बाज़ दफ़ा ये होगा कि असबाक कम बन रहे हैं, यहाँ हमने ज़्यादा लिख दिए थे, तो उसका आसान तरीका आप बीच में से ना एक रो को डिलीट कर दें। रो को डिलीट करने का तरीका ये है कि आप मसलन इस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने राइट क्लिक करना है, तो ये डिलीट रो का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो वो देखें रो डिलीट होगी, वो 5 नंबर बीच में से उड़ गया। और अगर आप गलती से डिलीट कर बैठे हैं और आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जी यानी एक उंगली कंट्रोल पर रखें, दूसरी उंगली से जी दबाएं, तो वो जो आपके डिलीट किया हुआ था वो वापस आ जाएगा। और इसी तरह अगर मजीद सबक बन रहे हैं और आपने यहाँ उसको डालना है, यहाँ बीच में डालना है, तो उसका तरीका यह है कि आप यहाँ राइट क्लिक करें और यहाँ से इंसर्ट रो करके आप यहाँ एक और लाइन नई ले लें। ये देखें मैंने इंसर्ट किया है तो यहाँ एक और लाइन आ गई है। अगर मैं 2-3 लाइनों को सिलेक्ट करके इंसर्ट को दबाऊंगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट को, देखें 3 को मैंने सिलेक्ट किया था तो 3 नई लाइनें आ गई। तो इस तरीके से आप नई रोज यहाँ क्रिएट करके आप नए असबाब को भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये बातें आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। बस एक गुजारिश इसमें जो मैं करना चाहता हूँ, जो बहुत अहम बात है, वो ये है कि इसके फॉर्मेट को हमने बिल्कुल भी तब्दील नहीं करना। फॉर्मेट से मुराद ये जो आपको सामने नक्शा नज़र आ रहा है, मसलन कॉलम ए के अंदर उस्ताद साहिब का नाम आएगा, कॉलम बी के अंदर सबक के नंबर आएंगे, और कॉलम सी के अंदर वो ऊपर किताब का नाम आ जाएगा, नीचे सबक का उन्वान, और यहाँ असबाक के अनावीन आते जाएंगे। और कॉलम डी के अंदर तारीख आ जाएगी, और कॉलम ई के अंदर स्टेटस आ जाएगा कि आपकी किताब सबक मुकम्मल हो गया अपने मुकर्रर वक्त पर या नहीं हुआ, ये स्टेटस आ जाए। तो इसमें आपने ना तब्दीली नहीं करनी। मसलन ये काम यहाँ नहीं करना, और बी कॉलम वाला काम आपने ए कॉलम में नहीं करना, और डी वाला काम आपने इस सी कॉलम में नहीं करना, और नया कोई कॉलम भी क्रिएट नहीं करना। रोज आप कर सकते हैं, ये रोज यानी ये जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लकीरें हैं ना, इनको रोज कहते हैं, और ये जो ऊपर से नीचे इनको कॉलम कहते हैं। ये देखें, ये कॉलम है, ये बी कॉलम है, ये ए कॉलम है, ये वाला, और ये सी कॉलम हो गया, और ये 5 नंबर रो है, रोज, ये रो है, इनको रो कहते हैं। आप रोज क्रिएट करना चाहें कर लें, कॉलम क्रिएट ना करें, क्योंकि वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आगे पीछे चीजें हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसको एक सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा होता है, तो वो फिर सॉफ्टवेयर इसको रीड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने इसमें तब्दीली नहीं करनी, इसको जूं का तूं रहने देना है। तो ये बहरहाल तरीका हो गया टाइम लाइन बनाने का या फहरिसुल मौज़ूआत बनाने का। तो ये आपने इस तरीके से बना लेना है। आप जैसे जैसे इसमें काम करते रहेंगे, चूंकि ये हमने शेयर की होगी तो ये हमें भी नज़र आ रहा होगा और आपको भी ये चीज़ नज़र आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टाइम लाइन बनाना ये आप सीख चुके होंगे। जी बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।